پیپلز پارٹی کے اولین دور میں، یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم اور چیئرمین تھے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 77 کے آتے آتے پی این اے کی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی، لیکن انہی دنوں جب پوری تحریک اپنے شباب پہ تھی اور یہ بھی شواہد مل رہے تھے کہ جنرل ضیاء الحق تیاری کر چکا ہے ان سے اقتدار کی، بھٹو صاحب نے ایک آخری کوشش کی کہ وہ ایک دورے پہ نکل گئے صحافیوں کو لے کر لیبیا اور سعودی عربیہ اور جو بھی مسلم ملک تھے، عراق، یعنی ان دو اسلامی ملکوں کے جن کا خیال ان کے بارے میں بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ یہ اسلامی ممالک، کیونکہ پی این اے کی تحریک ویسے تو کہتے ہیں کہ جی امریکن اسپانسرڈ تھی، لیکن اسے جو ہے وہ اسلامی ممالک کے ان سربراہان کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے آپ کو اگر یاد ہوگا اس وقت سفیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن وہ تو فیصلہ ہو چکا تھا مارچ میں، فوجی جنرلوں نے کر لیا تھا کہ ہر صورت میں جو ایٹمی قوت بنانے چاہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور ایک وقت میں اپنی بہرحال ان کی ایک آمرانہ سوچ بھی تھی جس میں کسی مخالف کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اور نیپ جیسی پارٹیاں ایک ساتھ ہو گئیں، بھٹو صاحب کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ لیکن وہ اس وقت شاعر ہوتے تھے، ایک تو خیر حبیب جالب جو بھٹو صاحب کے دور میں جیل تھے، جنہوں نے لکھی لڑکانے چلو، دوسرے ہوتے تھے استاد دامن، پنجابی کے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر۔ مجھے یاد تو نہیں آ رہا پورا پنجابی اس طرح نہیں پڑھا، لیکن یہ وہ کچھ اس طرح کا ان کا مصرع تھا کہ کبھی چین جا رہا ہے، کبھی اتھے جا رہا ہے، کبھی کندو جا رہا ہے، یعنی کتھے جا رہا ہے، کچھ اس طرح کا مقصد تھا کہ ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو خیر پھر وہ استاد دامن کو پھر بڑی سزا ملی، اور آپ دیکھیے استاد دامن جیسے شاعر جو ایک جھونپڑے میں رہتے تھے اور ان کو باقاعدہ کشتی میں ایک ڈالا گیا، ان پر الزام لگا کہ جی وہ بم ان کے اس سے برآمد ہوا ہے جھونپڑی میں جہاں وہ رہتے تھے، سب لوگ وہاں جانتے تھے۔ تو استاد دامن اصل یاد آئے تو ان کو بھی خراج تحسین پیش کر دوں، اور اصل یہ شعر اس لیے یاد آیا کہ اس وقت جب کہ پاکستان ایک شدید سیاسی بحران کا شکار ہے، آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پچھلے ایک ماہ سے تقریباً بند ہی ہے، کہتے ہیں سڑکیں آن آمد و رفت، سرکاری دفاتر۔ اور بلوچستان میں تو پچھلے 10 دن میں جس بڑے پیمانے پر دہشت گردی ہوئی ہے، جس کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، یہ کہہ کر بھی کہ اٹھو پنجاب کے لوگوں، بلوچستان جلتا ہے، بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے۔ پھر خالی زیارت میں پولیس والوں کو جو وہاں مارا گیا، پھر اغوا کر کے ان کی شہادتیں ہوئیں، پھر جو یاد ہے آپ کو کہ بیلا ایک کانوائے جا رہا تھا اس پہ حملہ ہوا۔ ایک اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور جو سمجھے جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی شفیق مینگل، خضدار میں ان کے گھر پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور حملہ ہوا جس میں 17 شہید ہوئے۔ اب سنا شفیق مینگل شاید کراچی میں ہے، میں سوچا تھا ان سے رابطہ کروں۔ پھر چاغی سے خبر آئی، اور یہ اب خبر یہ آئی جو بہرحال قابل مذمت ہی کہلائی جائے گی کہ بیچارے مزدوروں نے کیا کیا تھا، اور ان کو جو ہے شکیل مقام ہے وہاں مارا گیا۔ آج بھی مختلف جگہوں پہ فائرنگیں ہوتی رہیں، یعنی تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، ہونے جا رہے ہیں، بلوچستان کی دہشت گردی رک نہیں رہی ہے، اور حکومت اور آئی ایس پی آر ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ یہ خارجی ہیں، خوارج ہیں، ان کے خلاف جو آپریشن شوان شروع ہوا ہے اس میں اب تک غالباً 114 لوگوں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو مار دیا ہے۔ کہ کیا ان دہشت گردوں کو مار دینے سے یہ تحریک تھم جائے گی، رک جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن آپ نے ایک پروونشل گورنمنٹ پر جس کی ہمیشہ سے ایک کمزور پولیس رہی ہے، یہاں لیویز کا سسٹم ہے جو عام طور پر وہ جو ٹرائب سے ان کے زیر نگی ہوتا تھا وہ چلایا کرتے تھے، آپ نے یہ ان پر چھوڑ دیا ہے۔ وہی پولیس یقیناً اس قابل نہیں، آپ نے دیکھا نا کہ 10 پولیس والے مارے گئے اور 29 کو اغوا کر لیا گیا، اور اب یہ پولیس والوں والے جو تھے
آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کا ایون ہلاک ہو، قتل ہو، طویل عمری کے بعد بھائی، بیٹا، ماں، باپ ان کا انتقال ہو جائے تو فوراً تدفین کر دیتے ہیں، ایک مذہبی فریضہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ غم و اندوہ میں اور ان کی جو جذبات اتنے شدید ہیں کہ 7 دن بعد بھی کوئٹہ کے پاٹھک پر، ایک پاٹھک ہوتا ہے قریبی شہر میں، وہاں انہوں نے دھرنا دیے ہوا ہے۔ اور افسوسناک امر یہ کہ پہلے تو خیر غالباً زیادہ تھے، لیکن ابھی بھی 9 جو ان کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں تابوت میں یا جس شکل میں بھی ان پولیس والوں کی وہاں رکھی ہیں، ان کے لواحقین بیٹھے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آئیں، چیف مجسٹریٹ آئیں۔ میں ابھی اپنی نمائندہ بشرا سے پوچھ رہا تھا تو معلوم یہی ہوا کہ ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں ہوا، تاہم ان لوگوں کو بلا کر بات چیت کی گئی ہے۔ لیکن سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ کیا وزیر داخلہ نام لینا نہیں چاہتا، ایک ذاتی تعلق ہے، کچھ اس کو ذاتیات میں نہ لے لیں، صرف اسلام آباد کا ہے یا وہ پھر پنجاب کا ہے؟ یعنی پہلے بھی یاد ہے ایک بار گئے تھے اور اچھا وہ نہیں گئے، شاید منہ سے نکل جاتا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، یو این میں تقریر کرتے ہوئے سوٹڈ بیٹے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایران میرا خیال میں وہ اتنی بار گئے ہوں گے کہ شاید کہیں پاکستان کے کسی شہر نہیں گئے ہوں۔ اور ترکی اور قطر اور سعودی عرب اور امریکہ اس طرح گھوم رہے ہیں جیسے کوئی ٹیکسی میں گھومتا ہے، اور اس کا نتیجہ تو خیر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ثالثی کا، کہ آج دوبارہ ٹرمپ جو ہے آمادہ جنگ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سفاکی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، ان کے اداروں کی، انہیں وزیر داخلہ کی، کہ انہیں ایران امریکہ کی جنگ کی فکر ہے، انہیں بحرین کویت کی فکر ہے، انہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ خود اپنے ملک میں، اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ کا یہ فرض تھا، یہ بنتا ہے کہ وہ اب تک بلوچستان میں، خاص طور پر کوئٹہ میں ڈیرے ڈال دیتے، خود نگرانی کرتے، حوصلہ بڑھاتے، لیکن وہ تو میں نے کہا نا، غیر ملکی دوروں سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر چند گھنٹوں کے لیے گئے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں کبھی نہ کراچی میں، نہ کوئٹہ میں، نہ پشاور میں ایک رات بھی بسر نہیں کرتے، ایک دن کا بھی دورہ ان کا نہیں ہوتا۔ یہی کوئٹہ کا کرا 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی۔ صورتحال، اور اگر آپ کہتے ہیں اور آپ کے کہنے مطابق کہ افغانستان اور روس اور انڈیا جیسا ملک اس کے پیچھے ہے اور ان کو بہت بڑے پیمانے پہ بھاری عسکری حملہ مل رہا ہے، عسکری وسائل مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، تو کیا آپ یہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ حالات میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بلوچستان کے بہت زیادہ سنگین ہیں۔ سنگین کا لفظ بھی معمولی سا ہے، خدا نہ کرے کوئی بڑا لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے، لیکن وہی بات ہے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اپنے بلوچستان کی فکر نہیں، اپنے شہروں کی فکر نہیں۔